میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی، اور اس مناسبت سے کہ ماہ ربیع الاول شریف میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر گلی گلی محلے محلے ہو رہا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ اس ذکر کو رب کائنات نے بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور جس کے ذکر کو رب بلند کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر اس وقت بھی کیا جب کچھ نہ تھا، سرکار کا ذکر تھا اور اب بھی ہے، اور جب کچھ نہ رہے گا سرکار کا ذکر پھر بھی رہے گا۔ یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، محبوب جو تجھے یاد کرے گا وہ مجھے ہی یاد کر رہا ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو صرف مجھے یاد کرے اور محبوب تجھے یاد نہ کرے اس کے لیے جنت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ کر حضور سے دور ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کو وہ ذکر پسند نہیں ہے، اللہ کو وہی ذکر پسند ہے جو اس کے محبوب کا ذکر کر کے پھر اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ رب العالمین یہ چاہتا ہے اس کے محبوب کا ذکر ہو۔ اس لیے کہ ذکر اپنے مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، یہ محبت کے اصول ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے تذکرے کرتا ہے، اس کے گن گاتا ہے، اس کے چرچے کرتا ہے، اپنے بیگانے ہر ایک کے سامنے کہتا ہے یار میرا محبوب بڑا پیارا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ کمال ہے۔ اور رب العالمین چاہتا ہے کائنات میں جتنے کمال ظاہر ہوں میرے محبوب کے ظاہر ہوں، کیونکہ جو محبوب کو پہچانے گا وہ پھر خدا کو پہچانے گا۔ آپ میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ جو 3-4 سال کا ہو اسے آپ سمجھائیں الف بے تے پے، ایک دن 2 دن ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھے۔ اب جو ماہر استاد ہوگا وہ الف کے ساتھ انار بنا دے گا، بے کے ساتھ بکری بنا دے گا، تے کے ساتھ تختی بنا دے گا، پے کے ساتھ پنکھا بنا دے گا۔ اب یہ ساری چیزیں بچے کی دیکھی ہوئی ہیں، وہ بچہ الف کو نہیں جانتا کیونکہ وہ پہلی دفعہ اسے پڑھانے لگے ہیں یہ الف ہے، لیکن انار اس نے دیکھا ہوا ہے، تو انار دکھا کے اسے پہچان کرانی ہے الف کی۔ بکری اس نے دیکھی ہوئی ہے، اصل میں بکری کی پہچان نہیں کرانی، وہ تو اس کی دیکھی ہوئی ہے، بکری دکھا کے اسے پہچان کرانی ہے بے کی۔ تختی تو اس کی دیکھی والی ہے، وہ تو اسے پہلے ہی پتا ہے، تختی دکھا کے اسے دکھانا ہے، اسے پہچان کرانی ہے تے کی۔ پنکھا اس کا دیکھا ہوا ہے، اس پے کے نیچے اس پے کے ساتھ پنکھے کا نشان بتا کر اسے پہچان کرانی ہے پے کی۔ رب العالمین چاہتا ہے ساری کائنات مجھے پہچانے، مجھے جانے، رب یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات کا ہر انسان مجھے جانے، مجھے پہچانے۔ کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ پہچان نہ ہو، جب تک جان نہ ہو۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب کی صورت میں پہچان عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا جس نے کمال دیکھنا ہو، جس نے حسن دیکھنا ہو، جس نے خوبیاں دیکھنے ہو میرے محبوب کو دیکھ لے۔ اب جب لوگوں کے سامنے یہ کہتے تھے نا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے، لوگ کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم نے دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے دیتا ہوگا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا حسین ہے، بڑا حسن والا ہے،
ہو سکتا ہے ہوگا، ہم نے دیکھا تو نہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، کہا جی ہو سکتا ہے ہوگا، ہم نے دیکھا تو نہیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو ان میں بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ محبوب میں نے سارے اپنے کمالات تجھے عطا فرما دیے۔ اب جس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھا تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے جس کا محبوب اتنا پیارا ہے وہ خالق کتنا پیارا ہوگا، جس کا محبوب اتنا سخی ہے وہ دینے والا رب کائنات کتنا کریم ہوگا۔ وہ لوگ جو بت کے آگے سجدہ کرتے تھے، جو چاند کے آگے سجدہ کرتے تھے، جو چاند کو پوجتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دیا، فرمایا چاند میرا فرمانبردار ہے، چاند میرے اشاروں پہ چلتا ہے، تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ لوگ سمجھتے تھے کائنات سورج کے پہ اوپر قائم ہے، سورج نکلتا ہے، یہ چمکتا ہے، لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کی معاشی زندگی اس کے ساتھ ہے، یہ بڑا عظیم ہے، اس لیے کئی لوگ سورج کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے سورج کو اشارہ فرما کے واپس کر دیا، اشارہ فرمایا جس کے میرے اشارے پہ سورج چلتا ہے اور جس کے اشارے پہ میں چلتا ہوں وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو، میرے محبوب کے تذکرے ہوں، ان کے حسن و جمال کا ذکر ہو، ان کے کمالات کا ذکر ہو۔ اسی ذکر مصطفیٰ کا نام میلاد مصطفیٰ ہے، سرکار کے ذکر کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو آپ سے کوئی پوچھے جناب میلاد کیا ہے تو اسے کہیں سرکار کے ذکر کا نام میلاد ہے۔ حضور کے زلفوں کا ذکر ہو، حضور کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہو، حضور کے سینہ علم نشرح کا ذکر ہو، حضور کے اہل بیت پاک کا ذکر ہو، صحابہ کرام کا ذکر ہو، حضور کے جو نسبتیں ہیں ان کا ذکر ہو، دراصل یہ حضور کا ہی ذکر ہے اور حضور کے ذکر کا نام ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور رب یہی چاہتا ہے۔ رب العالمین نے عالم ارواح میں جس وقت ابھی عالم وجود نہیں بنا تھا، عالم ارواح تھا، اور عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے بعد پھر اپنے مصطفیٰ، اپنے محبوب، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے چرچے کیے، اور قرآن اس بات پہ شاہد ہے، کوئی حدیث نہیں کہ کہ جناب حدیث ضعیف ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا الست بربکم، میں تم سب کا رب نہیں؟ اب سب کو چپ، بولے تو کون بولے اور کس کے آگے بولے؟ رب کائنات کے آگے۔ یہاں بندہ کچہری میں چلا جائے جج کے آگے بولنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی بڑا روبدار استاد ہو شاگرد اس کے سامنے سبق نہیں سنا سکتا۔ اللہ رب العالمین جس کی شان یہ ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اب رب خطاب فرما رہا ہے تو کس کی جرأت کے بولے؟ سب خاموش۔ اور اس وقت بھی اگر کسی نے رہنمائی کی، رہبری کی، کوئی کام آیا، کسی نے مشکل کشائی کی، وہ امام الانبیاء تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ جب رب نے فرمایا الست بربکم، میں تم سب کا رب نہیں؟ بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر حضور کے پیچھے انبیاء کرام، پھر اولیاء، پھر تمام قیامت تک ہونے والے جتنے انسان تھے سب نے وہاں اقرار کر لیا، رب کی ربوبیت کا اقرار ہو گیا۔ یہ اللہ کی توحید کا اقرار ایمانی فطرتی تھا، یہ فطرت کا تقاضا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، حضور نے شاہ فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر اسے پیدا ہونے کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا جائے، اس کے قریب کوئی انسان نہ جائے، اور بالغ ہونے کے بعد اس سے پوچھا جائے تجھے کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہے گا جس نے یہ زمین و آسمان کو بنایا ہے اسی نے مجھے بنایا۔ یہ فطرت انسانی ہے جو اس کی طرف انسان ضرور لوٹتا ہے، لیکن انسانی فطرت کا تقاضا یہ بھی ہے یہ اپنے ماحول معاشرے سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ، پیدا ہونے والا فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو جیسا ماحول ملتا ہے، ماں باپ یہودی ہوتے ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، ہندو ہیں تو ہندو بنا دیتے ہیں۔ جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ویسی وہ فطرت اختیار کر لیتا ہے۔ اور
یہ اللہ کی توحید کا ماننے والا انسان فطرتی طور پر اللہ کو ایک ماننے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا بت، اب میرا معبود جسے میں پوجتا ہوں، کبھی بت کی صورت میں، کبھی لکڑی کی صورت میں، کبھی گائے کی صورت میں، کبھی پتھر کی صورت میں، وہ میرے کام نہیں آئے گا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ وحدہ لا شریک کو ہی پکارتا ہے انسان۔ اسی فطرت انسانی کی طرف اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو فطرت انسانی کی کے مطابق اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ انسان کو وہ وعدہ یاد کراتے رہے کہ تو عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میرا رب تو ہے، اب اس وعدے کو یاد بھی رکھنا ہے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اس وعدے کو یاد رکھنا ہے، اس وعدے کے بارے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ بندے تو رب کو مان کے آیا تھا، اب اس کی عبادت کیوں نہ کی؟ یہ عالم ارواح میں اللہ نے اپنی توحید کے بعد اب دوسرا وعدہ آیا، دوسرا تذکرہ آیا۔ اللہ نے اب اس میں ساروں کو اکٹھا نہیں کیا بلکہ خاصوں کو اکٹھا فرمایا، اور خاصوں میں خاص رسول جو اپنی امت کے رہنما ہوتے ہیں، اپنی امت کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب کو رب العالمین نے اکٹھا فرمایا، اور اکٹھا کا فرما کر رب کائنات نے جو ان سے خطاب فرمایا، اس خطاب کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے یہ سند بن جائے کہ امام الانبیاء کا ذکر کرنا یہ سنت خدا بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے محبوب یاد فرمائیں اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ دو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں، تو کرنا کیا ہے؟ تمہاری اب ذمہ داری کیا ہے؟ فَمَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ضرور اس پہ ایمان لانا ہوگا اور ضرور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ انبیاء سے اللہ وعدہ لے رہا ہے، عہد لے رہا ہے، انبیاء سے اللہ رب العالمین خطاب فرما رہا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم سب نے اقرار کیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا ہاں یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ سب نے تم نے لے لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، عرض کیا اللہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے سب کے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو کہ اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ عالم دنیا، ابھی ہم عالم اجسام میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، اور اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو اکٹھا فرمایا، پاکوں کو اکٹھا فرمایا، اور پاکوں کے سامنے اپنے محبوب پاک کا ذکر فرمایا۔ اس لیے اللہ نے شاہ فرمایا وَإِذْ، محبوب اس وقت کو یاد کرو، یعنی محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، خدا ذکر فرما رہا تھا، مصطفیٰ اس ذکر کو سن رہے تھے، اور انبیاء کے نام علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ بناؤں، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ بناؤں، کسی کو نوح نجی اللہ بناؤں، اور پھر انہیں کتاب عطا کروں، انہیں صحیفے عطا کروں، اور پھر اس دوران اگر میرا رسول آ جائے، اور رسول کی شان بیان فرمائی، مصدق لما معکم، وہ جو تم سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اور یاد رکھے تصدیق وہ کرتا ہے جو پہچانتا ہے، بغیر پہچان کے تصدیق نہیں ہوتی۔ گویا رب کائنات نے بتا دیا میرا محبوب تم سب کو جاننے والا بھی ہوگا، پہچاننے والا بھی ہوگا، اور ان کی تصدیق سے ہی تمہاری رسالت کی تصدیق ہوگی۔ بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگاتے تھے، یہودی، اور بہت سے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے تھے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر سب کی عظمتوں کا اعتراف اور اظہار فرمایا، سب کی تصدیق فرمائی، اور سب جو اللہ کے رسول تھے ان کی کتابوں کی تصدیق کی۔ فرمایا میرا رسول تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، تمہارے اوپر ان کا یہ احسان ہوگا، اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ضرور بضرور ان پہ ایمان لانا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے اوپر ایمان لایا جائے، اور اسی ایمان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے اندر پتھر کھائے، اسی ایمان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کی باتیں سنی اور وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ سرکار نے کئی جنگیں کی، صرف مقصد کیا تھا کہ حضور پہ لوگ ایمان لے آئیں، اور جو حضور پہ ایمان لائے گا دراصل اسی کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے صبر ان پہ ایمان لانا ہوگا۔ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرما کے یہ بتا دیا کہ ہم ان پہ ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمائی وہ کیا؟ فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان کی دین کی مدد کرنی ہوگی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی جو مدد کرتا ہے وہی اللہ کا پیارا ہے۔ اور دین کی مدد کیا ہے؟ کہ دین کو پھیلانا، سرکار کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا، حضور کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ دین کی مدد ہے۔ لہذا قیامت تک جو دیندار کو دیکھ کر خوش ہوگا، کسی نے داڑھی رکھ لی اسے مبارکباد، جناب مبارک ہو، آپ نے تو داڑھی رکھ لی ہے، آپ تو نمازی بن گئے ہیں، آپ روزے دار بن گئے ہیں، آپ حاجی صاحب بن گئے ہیں، تمہیں نماز مبارک ہو، تم تو اچھے بندے بن گئے ہو۔ یہ دین کی مدد ہے، دوسروں کا دین کی طرف لے کر آنا، یہ سنت انبیاء ہے، اور یہی رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رب یہی چاہتا ہے کہ اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی مدد ہو، اور یہی وہ مدد تھی کہ جو معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، کیونکہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے ہم اس کی ضرور مدد کریں گے۔ اور وہ کیسے فرمائی کہ حضور علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ سے واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور کتنی نمازیں لے کر آئے؟ میں 50۔ روزے کتنے؟ 6 ماہ کے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھ نہیں سکے گی، کچھ کمی کرائیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، 5 کم ہوئیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی بھی زیادہ ہے، پھر جائیں، کرتے 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 5 باقی رہ گئے۔ یہ دین کی مدد تھی، یہ امت کے لیے آسانیاں تھی، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دینداری کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ جو حضور کے دین کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ انبیاء کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے، اور یہی رب چاہتا ہے کہ اللہ نے انبیاء سے یہ فرمایا کہ میرے محبوب کے دین کی مدد کرنی ہوگی، اور جب یہ دو عہد لیے ایمان لانا ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لے کر دراصل امت سے عہد لینا تھا، کیونکہ انبیاء قوم کے رہنما ہوتے ہیں، قوم کے قائد ہوتے ہیں، اور قائد اور سردار کا معاہدہ دراصل قوم کا معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ تم نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کو یہ بتا کے جانا ہے کہ اگر اللہ کے محبوب تشریف لے آئیں تو تم نے ہمارا کلمہ چھوڑ کر اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتا رہا، اور اسی ذکر کا نام میلاد مصطفیٰ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ ان میں وہ عظمتوں والا رسول مبعوث فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کی رہنمائی کرے، تو علم والا حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کے محبوب کے متعلق دعا مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے، حضور اللہ رب العالمین اس درود و سلام کی برکت سے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب درود و سلام پڑھنے میں تو حضور کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنے محبوب پہ رحمتیں نازل فرما، برکتیں عطا فرما، ان کے لیے ان کی آل پہ برکتیں عطا فرما۔ مانگتا حضور کے لیے ہے اور رب حضور کے صدقے اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کے پیارے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو پھر دینے والا اس پیارے کی وجہ سے اس مانگنے والے کو عطا کر دیتا ہے۔ مفتی معیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں، جس طرح سائل آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے جیتے رہو، تمہاری اولاد جیتی رہے، تمہاری اولاد خوش رہے، تمہیں اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں، تو اولاد تو جی رہی ہے، آپ بھی جی رہے ہیں، اس لیے دروازے پہ آیا ہے، گھر آباد رہے، یہ وہ ساری دعائیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے جب میں اس کی اولاد کے لیے دعائیں کروں گا، اس کے گھر کے لیے دعائیں کروں گا، یہ خوش ہو کے مجھے عطا کر دے گا۔ اب اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، لیکن جو اس کے محبوب کی تعریف کرتا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری نزدیکی چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، رب العالمین نے شاہ فرمایا پیارے موسیٰ اگر میرا قرب چاہتے ہو، میری نزدیکی چاہتے ہو، میری رحمت چاہتے ہو کہ میں تمہارے اتنا قریب ہو جاؤں جتنی تمہاری قوت بصارت دیکھنے کی قوت تمہارے قریب ہے، اتنا قریب ہو جاؤں جتنی تمہاری قوت ناطقہ بولنے کی قوت تمہارے زیادہ قریب ہے، عرض کہ یا اللہ یہی تو چاہتا ہوں، تمہارا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ مجمع لگاتے ہیں، اپنی قوم کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے اعلان فرماتے ہیں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد جو رسول تشریف لائیں گے وہ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب میلاد ہوا، سرکار کی آمد باسعادت ہوئی، جس سوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت میں لاکھوں سلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گری ہوئے اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی ولدت حین رأتنی، فرمایا میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں ہی وہ خواب ہوں جو میری والدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ یہ سرکار کا میلاد کہ عالم ارواح میں بھی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، عالم دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور قیامت تک سرکار کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ رب چاہتا یہی ہے میرے محبوب کا تذکرہ ہوتا رہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا جب انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لے لیا کہ میرے محبوب کے دین کی مدد کرنی ہے، ان پہ ایمان لانا ہے کیونکہ یہی رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، قالوا اقررنا، تمام نے کہا ہاں یا اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر رب نے فرمایا فاشہدوا، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ اب یہ گواہ کنہیں بنایا جا رہا ہے؟ یہ نبیوں کو نبیوں کے اوپر گواہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ نبی بولتے نہیں ہیں، نبی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، نبی وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ بتایا یہ سب کچھ کہہ کر محبوب کی عظمتوں کو بتایا جا رہا ہے، محبوب کی شانوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور رب یہ چاہتا ہے محبوب میرے محبوب کی شانوں کا اظہار ہو، ان کا تذکرہ ہو۔ اور ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یہ کوئی معمولی گواہی نہیں، اس میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو بشارتیں تھی، ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اب اس کے بعد پھر گیا، میرے محبوب کی غلامی اختیار نہ کی، میرے محبوب کا کلمہ نہ پڑھا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ نافرمان ہوں گے، وہ فاسق ہوں گے۔ یہی وجہ ہے اسی آیت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔
یہ قیامت تک کے انسانوں کو بتایا گیا، انسانوں اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو میرے محبوب کے غلام بن جاؤ۔